اپنوں کے لیے بھی دل میں ایک عجیب سی بیزاری ہونا۔ آپ کا دل چاہے کہ بستر سے نہ اٹھا جائے، ناپاک رہنا، پاک صاف رہنے کا دل نہ چاہنا، ناخن اور سر کے بال ادھر ادھر پھینکنے سے بہتر ہے کہ پانی میں بہا دے یا اس کو دفنا دے، کیونکہ یہ چیزیں سب سے زیادہ آسانی سے۔ پہنا ہوا آپ کا کپڑا، اگر کوئی آپ سے مانگے تو پہنا ہوا کپڑا کبھی کسی کو نہ دینا، کیونکہ چھوٹے بچوں کو خصوصاً شیشے کے آگے زیادہ دیر تک کھڑا ہونے سے بچائے، کیونکہ اپنے لوگوں کو غسل خود اپنے گھر والے دے، کیونکہ غسل کرانے والے یا غسل کرانے والیاں جادوگروں سے پیسے لے کر تعویذ مردے کے منہ میں یا کسی پرائیویٹ پارٹ میں رکھوا دیتے ہیں اور بعد میں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی 25 اہم علامت۔ جادو کی علامت اور علاج۔ جادو کا آسان علاج۔ محترم ناظرین، آپ کچھ لوگ کھانے پہ بیٹھے ہیں، وہی ڈونگا ہے وہی سالن ہے، پر کچھ کے کھانوں سے بال بہت نکلتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ خوابوں میں بہت زیادہ چپکلی اور سانپ دیکھنا۔ خوابوں میں آپ کو بہت زیادہ گندگی نظر آتی ہے۔ کیڑے مکوڑے، چپکلی اور سانپ تو خاص طور پر دیکھنا تو واضح نشانی ہے کہ آپ پر جادو کیا جا چکا ہے۔ عجیب قسم کی برنگ ہونا، پیٹ میں مڑوڑ ہونا، ٹانگوں میں جان نہ ہونا اور جسم پہ اچانک نیل نمودار ہو جائے، ایک دم ایسے محسوس ہو کہ جسم پر کسی نے سوئی چبو دی ہے۔ یہ تمام علامت کہ آپ پر جادو کیا جا چکا ہے۔ جسم میں بے پناہ سستی، جسمانی تھکاوٹ، آپ کے شولڈرز پہ بہت زیادہ بوجھ آنا، اپنوں کے لیے بھی دل سے جو ہے کہ ایک عجیب سی بیزاری، آپ کا دل چاہے گا بستر سے نہ اٹھا جائے، ناپاک رہنا، پاک صاف رہنے کا دل نہیں چاہے گا، ناخن اور سر کے بال ادھر ادھر پھینکنے سے بہتر ہے کہ پانی میں بہا دے، اس کو دفنا دے، کیونکہ یہ چیزیں سب سے زیادہ آسانی سے جادو کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پہنا ہوا آپ کا کپڑا، اگر کوئی آپ سے کپڑے مانگے تو پہنا ہوا کپڑا کبھی کسی کو نہ دے جب تک کہ وہ دھل نہ جائے۔ کسی کو اگر دینا ہے، اللہ کے واسطے دھلوا کے دے۔ یہ چیزیں ہم بہت بے دھیانی سے کر جاتے ہیں اور پھر ہمیں ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ گھر میں کھلے برتن چھوڑنا، گندے برتن کچن میں کھلے رہنا، اس کو دھو کے ڈھک کے رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے جنات اور چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا جو ایک تیز ترین ذریعہ ہے وہ شیشہ۔ چھوٹے بچوں کو خصوصاً شیشے کے آگے کھڑا ہونے سے بچائے، ورنہ جنات شیشے کے ذریعے بہت تیزی سے اپنا کام دکھا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنے لوگوں کو غسل خود اپنے گھر والے دے۔ گھر والے یہ دیکھے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے بچیاں اپنی ماؤں کو خود غسل دے، بچے اپنے باپوں کو غسل دے، کیونکہ غسل کرانے والے یا غسل کرانے والیہ کے تعلقات ہوتے ہیں ان جادوگروں کے ساتھ۔ وہ ان کو پیسے دے کر تعویذ مردے کے منہ میں یا کسی پرائیویٹ پارٹ میں رکھوا دیتے ہیں اور وہ تعویذ مردے کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ پھر جس کے لیے وہ تعویذ رکھوایا جاتا ہے وہ نہیں بچتا۔ محترم ناظرین، جب بھی کسی انسان پر جادو ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامت ضرور ظاہر ہوتی ہے یا پھر محسوس کی جا سکتی۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوتا کہ کسی پر جادو بھی ہو اور اس میں کوئی علامت نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامت باکثرت مختلف اوقات میں ظاہر ہوتی رہتی ہے یا پھر محسوس کی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جادو کی 25 اہم علامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جادو کی ان 25 علامت میں کچھ علامت ایسی ہے جو نیند میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ جادو کی کچھ علامت ایسی ہے کہ جو جاگتے ہوئے عام زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا پھر کھاتے پیتے محسوس کی جا سکتی۔ جادو کی 25 علامت میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیند میں جادو کی علامت کیا کیا ہے۔ نمبر 1، ہوا میں اڑنا۔ نمبر 2، سمندر یا پہاڑ دیکھنا۔ نمبر 3، درندے جیسا کہ شیر، کتا، چپکلی، سانپ، بچھو، بلی وغیرہ دیکھنا۔ نمبر 4، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا یا جھٹکے لگنا جیسا کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو۔
کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خود خوفزدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5، کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی خلیصات دیکھنا۔ نمبر 6، قبریں یا مردے دیکھنا، کھنڈ رات میں خود کو ویران جگہوں پر دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا۔ نمبر 7، سوتے میں دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ واقعہ کھلایا گیا ہے۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ جاگتے ہوئے جادو کی علامت کیا کیا ہے۔ نمبر 1، نیند سے بیدار ہونے کے بعد یعنی جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شاید غصہ آنا اور غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جانا اور ازدواجی معلومات منتقل ہو جانا۔ نمبر 5، ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی میرے ساتھ ہے۔ انجانا سا خوف کے گھر سے نکلا تو وہ مر جاؤں گا، یا گھر سے نکلی تو میں مر جاؤں گی۔ موت کے وسوسے آنا کہ آج میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی یا کل مر جاؤں گا۔ نمبر 6، ذہن کا موقوف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا مجھے کہلوایا جا رہا ہے۔ گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر عادی حرکت کا سرزد ہو جانا۔ نمبر 7، سر، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ یا بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا، یاقے آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پلیوں میں درد رہنا۔ نمبر 8، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ نمبر 9، سستی کا عادی ہو جانا، باکثرت جمائیوں کا آنا، بہت زیادہ بھولنا اور باکثرت نیند کا آنا۔ نمبر 10، نماز، قرآن اور اذان و خیرات سے کراہت یعنی تنگستی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفاریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا اور دل کا تنگ پڑ جانا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹہلنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا۔ نمبر 11، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا اور بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرنا۔ نمبر 12، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ نمبر 13، جسم میں کٹ لگ جانا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پہ بال نظر آنا، بالوں پر کپڑا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال اور سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14، منہ سے یا جسم سے بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا۔ نمبر 15، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایسے شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ نمبر 17، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات بنتے بنتے بگڑ جانا، رشتے ٹوٹ جانا۔ نمبر 18، ایام میں رد بدل ہو جانا۔ نمبر 19، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا کہ جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ تو یہ تمام جادو کی واضح نشانیاں ہیں۔ حاسدوں کی حسد سے، شر پسندوں کی شر سے اور ہر آفت سے بچنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے آپ رات جب اپنے کمرے میں جائیں، جب گھر کے دروازہ لاک کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ لاک کریں۔ انشاءاللہ چور تو بڑی دور کی بات ہے، وبا بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔